بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کلام الرب یوم القیامت مع الانبیاء وغیرہم۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کے ساتھ باتیں فرمائیں گے، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اللہ رب العزت کلام فرمائیں گے۔ روز قیامت باندھے اللہ تعالیٰ با انبیاء علیہ السلام سے خبری کی دین علاوہ نور خلق سربم اللہ تعالیٰ کلام فرمائی۔ وبه قال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا احمد بن عبد الله قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن حميد قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول اذا كان يوم القيامة، جب قیامت کے دن آ جائے گی تو شفعتم، مجھے سفارشی بنایا جائے گا۔ فقلت، میں کہوں گا یا رب، اے میرے رب، ادخل الجنہ، جنت میں داخل فرما دے، من کان فی قلبہ خردلہ، جس کے دل میں بھی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ فیدخلون، پس لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ثم اقول، پھر میں کہوں گا ادخل الجنہ، جنت میں داخل فرما دے، من کان فی قلبہ ادنی شیء، جس کے دل میں معمولی سا ایمان بھی ہو۔ فقال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کانی انظر الی اصابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا اس طرح انگلیوں کا نشانہ بنا کر جس کے دل میں اتنا تھوڑا سا ایمان بھی ہو تو ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بالآخر داخل فرمائیں گے۔ وبه قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا معبد بن ہلال العنزی قال اجتمعنا ناس من اہل البصرہ، ہم جمع ہو گئے، یہ جو تمعنا جمع ہو گئے ہمارے سامنے، ناس من اہل البصرہ، بصرہ کے کچھ لوگ، فذهبنا الى انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے، وذهبنا معنا بثابت، اور ہمارے ساتھ ثابت رضی اللہ تعالیٰ بھی چلے گئے، یسألہ لنا عن حدیث الشفاعہ، کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو شفاعت والی روایت ہے اس کے بارے میں سوال کرے۔ شفاعت والی روایت پہلے گزر بھی چکی ہے۔ فإذا هو في قصره، وہ اپنے محل میں تھے، فوافقناه يصلي الظهر، ہم نے آپ کو پایا کہ وہ چاش کی نماز پڑھ رہے تھے، فاستأذنا، ہم نے ان سے اجازت طلب کی، فأذن لنا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اجازت دے دی، وهو قاعد على فراشه، وہ اپنے فرش پر بیٹھے ہوئے تھے، اپنے فرش پر، اپنے فراش پر۔ فقلنا لثابت، ہم نے حضرت ثابت سے کہا لا نسأل عن شيء، ہم ان سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، اول من حدیث الشفاعہ، شفاعت کے حدیث سے پہلے، سب سے پہلے شفاعت والی روایت ان سے پوچھیں گے۔ فقال، آپ نے فرمایا یا ابا حمزہ، اے ابو حمزہ، ہؤلاء اخوانک، یہ آپ کے بھائی من اہل بصرہ، بصرہ والوں میں سے، جاؤ، یہ لوگ آ چکے ہیں، یسألونک عن حدیث الشفاعہ، آپ سے شفاعت والی حدیث پوچھ رہے ہیں۔ شفاعت والا روایت تو تاکہ تپوس کی دیتا نا۔ فقال انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا حدثنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیان فرمایا، روایت ترشوید ہے، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کے دن آ جائے گی، ما جناس بعضهم فی بعض، بعض لوگ بعض کے اوپر پھیلیں گے، موج بوئی، یعنی دمرہ ڈیر بوی کہ بالکل زے بنے بھی۔ فیاتون آدم، یہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، فیقولون، کہیں گے اشفع الی ربک، اپنے رب کے سامنے سفارش فرمائیے۔ فقولوا، حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست لا، میں اس کے لائق نہیں ہوں، ولکن علیکم بابراہیم فانہ خلیل الرحمن، لیکن تم جاؤ ابراہیم خلیل الرحمن کو، کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہے۔ فیاتون ابراہیم، یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، فیقول ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے لست لا، میں اس کے لائق نہیں، ولکن علیکم بموسیٰ، لیکن تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، فإنہ کلم اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کلام کیا ہے، کلیم اللہ ہے۔ فیاتون موسیٰ، یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، فیقول موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے لست لا، میں اس کا لائق نہیں ہوں، ولکن علیکم بعیسیٰ، لیکن تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، فإنہ روح اللہ وکلمتہ، وہ اللہ کا روح ہے، اللہ کا کلمہ ہے۔ فیاتون عیسیٰ، یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، فیقول عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے لست لا، میں اس کا لائق نہیں ہوں، ولکن علیکم بمحمد، لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ فیأتونی
یہ لوگ میرے پاس آئیں گے، فیقول میں کہوں گا انا لہا میں اس کا لائق ہوں، فاستاذن علی ربی میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا، فیؤذن لی مجھے اجازت دی جائے گی، ویلہمنی محامد احمدہ میں اللہ کی ایسی تعریفات کروں گا کہ لا تحضرنی جو مجھے ابھی حاضر نہیں ہے، مجھے ابھی یاد نہیں ہے الان، فاحمدہ بتلک المحامد میں ان تعریفوں کے ساتھ اللہ کا حمد بیان کروں گا، وآخر لہ ساجدہ گر پڑوں گا اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، فیقال پس کہا جائے گا یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک اپنے سر کو اٹھائیے، وقل کہیے یسمع لک آپ کی بات سنی جائے گی، وسل سوال کرے تعطا آپ کو دی جائے گی، واشفع سفارش کرے تشفع تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، فاقول میں کہوں گا یا ربی اے میرے رب امتی امتی میری امت کو بچا میری امت کو بچا، یقال کہا جائے گا مجھ سے انطلق جائیے، فآخرج نکالے من کان فی قلبی جس کے دل میں بھی ہو مثقال شعیرۃ من ایمان ایک جو کے دانے کے برابر بھی ایمان، فانطلق پس میں جاؤں گا، فافعل میں سفارش کروں گا، ثم اعوذ پھر میں لوٹوں گا، فاحمدہ بتلک المحامد پھر اللہ تعالیٰ کی تعریفات کروں گا، ثم اخر لہ ساجدہ پھر اللہ کے سامنے گر پڑوں گا سجدہ کرتے ہوئے، یقال پس کہا جائے گا مجھ سے یا محمد ارفع راسک وقل یسمع لک سر اٹھائیے آپ کی بات سنی جائے گی، وسل تعطا مانگیے تجھے دی جائے گی، واشفع تشفع سفارش کرے تیری سفارش قبول کی جائے گی، فاقول پس میں کہوں گا یا رب امتی امتی فیقال انطلق کہا جائے گا جائیے، فاخرجو پس میں نکالوں گا منہا اس جہنم سے من کان فی قلب مثقال ذرہ جس کے دل میں ایک ذرہ برابر ایمان ہو، او خردل من ایمان یا رائے کے دانے کے برابر ایمان ہو، فانطلق پس میں واپس آؤں گا، فافعل پھر میں کروں گا سفارش کروں گا، ثم اعود پھر میں واپس لوٹوں گا، فاحمد بتلک المحامد اللہ تعالیٰ کی تعریفات کروں گا، ثم اخر لہ ساجدہ پھر گر پڑوں گا اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، یقال مجھ سے کہا جائے گا یا محمد ارفع راسک اپنے سر کو اٹھائیے، وقل سوال کرے یسمع لک آپ کی بات سنی جائے گی، وسل سوال کرے تعطا تجھے دی جائے گی، واشفع سفارش کرے تشفع تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، فاقول میں کہوں گا یا رب اے میرے رب امتی امتی اے میری امت اے میری امت، فیقول بس اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انطلق جائیے، فاخرج نکالے من اس جہنم سے من کان فی قلبہ ادنا مثقال حبت خردل من ایمان جس کے دل میں توڑا توڑا ایک روئی کے دانے کے رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، فاخرجہ من النار انہیں آگ سے نکال دو، من النار فانطلق پس میں جاؤں گا، فافعل کروں گا سفارش، فلما خرج جب ہم نکلے من دا روایت وقت میں ترشوی دخا فلما خرجنا جب ہم نکلے من عند انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سے، قلت لبعض اصحابنا ہم نے اپنے بعض ساتھیوں سے کہا لو مررنا بالحسن اگر ہم حسن بصری کے پاس گزرے تو کتنا اچھا ہوگا، وہ متوار فی منزلی اور وہ چھپے ہوئے تھے فی منزل ابی خلیفہ ابو خلیفہ کے مکان میں، حدثنا بما حدثنا انس بن مالک ہم نے ان کے سامنے وہ روایت بیان کی جو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں بیان فرمایا تھا، فاتیناہ ہم ان کے پاس آگئے، فسلمنا علیہ ہم نے آپ کو سلام کیا، فاذن لنا انہوں نے ہمیں اجازت دے دی، فقلنا له ہم نے ان سے کہا یا ابا سعید اے ابو سعید جئنا کم ہم آئے آپ کے پاس من عند اخیک انس بن مالک آپ کے بھائی انس بن مالک سے، فلم نرى ہم نے نہیں دیکھا مثل ما حدثنا فی الشفاء مثل اس کے جو انہوں نے ہمیں سفارش کے بارے میں روایت بیان کی، یعنی ڈیر ناشنا روایت بیان کرے۔ قال حضرت حسن بصری نے فرمایا ہی لے آؤ روایت، فحدثنا بالحدیث ہم نے ان کے سامنے وہ حدیث بیان کی، فانتہینا الی هذا الموضع ہم یہاں تک پہنچ گئے، فقال آپ نے فرمایا ہی اور سناؤ، وقلنا ہم نے کہا لم یزد علینا علی هذا اس پر انہوں نے اضافہ نہیں فرمایا، فقال حسن بصری نے فرمایا لقد حدثنی تحقیق انہوں نے ہمیں یہ حدیث بیان کی، وهو جمیع منذ 20 سنہ اور پورا حدیث اس کے تقریباً 20 سال ہو گئے،
فلا ادری ہمیں پتہ نہیں ہے ہم نے سے آپ وہ بھول گئے ہم کرے یتکلم یا آپ نے ناپسند سمجھے کہ آج بھی حدیث بیان کریں وقلنا ہم نے کہ یا ابا سعید یا ابو سعید فحدثنا ہمیں اب بیان کریں فصحیح کا ہنس پڑے وقال فرمانے لگے خلق الانسان عجولا انسان پیدا کیے گئے بہت جلباز ما ذکرتہ ہم نے اس کو ذکر نہیں کیا الا مگر وانا اريد میں یہ ارادہ کرتا تھا ان احدثکم کہ میں بیان کروں تمہیں حدثنی کما حدثکم انہوں نے حدثنی اس انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بیان کی وہ حدیث جس طرح تم کو بیان کیا ثم قال پھر آپ نے فرمایا ثم اعود الرابعہ پھر میں واپس لوٹا چوتھے مرتبہ فاحمدہ بتلک المحامد اللہ کی اس طرح تعریفات کروں گا ثم اخر له ساجدا پھر گر پڑوں گا اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ویقال کہا جائے گا یا محمد ارفع راسک وقل یسمع وسل تعطى واشفع تشفع فاقول رب یا ربی اذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ اجازت دے مجھے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا یقول اللہ فرمائیں گے وعزتی وجلالی وکبریائی وعظمتی میری عزت کی قسم میری جلال و کبریائی اور عظمت کی قسم لأخرجن منها میں ضرور نکالوں گا اس جہنم سے من قال لا الہ الا اللہ اس نے لا الہ الا اللہ کے اقرار کیا ہو صرف دائی الفاظ اضافہ دا اور آگا رنگی روایت ستم بیان کرے دے کم چی منگتا بیان کرے ہو ابھی قال حدثني محمد بن خالد قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن منصور عن ابراہیم عن عبیدت عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آخر آل الجنت دخول الجنہ سب سے آخری جنتی جو کہ جنت میں دخول کے اعتبار سے ہوگا وآخر آل النار اور جہنم میں سب سے آخری جہنمی آگ سے نکلنے کے اعتبار سے خروج من النار جنت تا دٹرن اخرنے سڑے جہنم نہ دٹرن اخرنے سڑے وہ تن کے رجل وہ آدمی ہوگا یخرج جو نکلے گا حبوان گسیٹتے ہوئے جہنم نوزی حبوان دوزانو ہو کر یقول اللہ رب اللہ ان سے کہیں گا ادخل الجنہ جنت داخل ہو جا یقول وہ کہے گا رب میرے رب الجنت ملام جنت تو بری ہوئی ہے جنت خڑکتے ویقول له ذالک 3 مرات اللہ 3 مرتبہ ان سے کہے گا ادخل الجنہ کل ذالک یعود علیہ الجنت ملام جب بھی اللہ فرمائیں گے جنت داخل ہو جا وہ کہے گا جنت تو بری ہوئی ہے یقول اللہ فرمائیں گے ان لک مثل الدنیا 10 مرار تمہیں دنیا جیسے 10 جنت ملیں گے دنیا دلس پر مقدار باندھی تاتب جنت ملاویگی ابھی قال حدثنا علی بن جور قال حدثنا عیسی بن یونس عن الاعمش عن خیشمۃ عن علی بن حاتم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم احد الا سیکلم ربہ نہیں ہے تمہیں کوئی بھی مگر اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو فرمائیں گے لیس بینہ وبینہ ترجمات لیس بینہ وبینہ ترجمات اللہ کے درمیان اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا کوئی بات نقل کرنے والا نہیں ہوگا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ گفتگو فرمائیں گے کوئی ترجمان نہیں ہوگا فینظر اللہ تعالیٰ فینظر ایمن منہم پس وہ دیکھے گا اپنے دائیں طرف ولا یرا نہیں دیکھے گا الا ما قدم من عمل مگر جو اس نے آگے بھیجا اپنے عمل میں سے وینظر اشأم منہم دیکھے گا بائیں طرف فلا یرا الا ما قدم نہیں دیکھے گا مگر جو اس نے آگے بھیجا وینظر بین یدیہ دیکھے گا اپنے سامنے فلا یرا الا النار تلقى وجهہ نہیں دیکھے گا مگر اپنے چہرے کے سامنے جہنم کو دیکھے گا فاتقوا النار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آگ سے بچو ولو بشق تمرۃ اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ کیوں نہ ہو یہ ودا کھجور ٹکڑا ور کا وزان دور د جہنم نہ بچو ساتا قال الاعمش حضرت اعمش فرماتے ہیں وحدثني عمرو بن مرہ عن خیشمۃ مثلہ وزاد فیہ ولو کلمۃ طیبہ اگرچہ ایک اچھے کلمے کے ساتھ کیوں نہ ہو لیکن اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ ابھی قال حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراہیم عن عبیدۃ عن عبداللہ قال جاء حبر من اليہود یہودیوں میں سے ایک عالم آ گئے الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقال وہ کہنے لگے اذا کان یوم القیامہ جب قیامت کے دن آ جائے گی جعل اللہ السماوات
اعلی اسبین، سارے کے سارے آسمان اللہ کی انگلی پر ہوں گے، والارضین اعلی اسبین، اور زمینیں دوسری انگلی پر ہوں گے، والماء والسرام، اور پانی اور مٹی اعلی اسبین دوسرے انگلی پر ہوگی، والخلائق اعلی اسبین، دوسرے مخلوق سارے دوسرے انگلی پر ہوں گے، ثم یغزہن، پھر اللہ تعالیٰ انہیں حرکت دیں گے، ثم یقول، پھر اللہ فرمائیں گے انا الملک، میں بادشاہ ہوں، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، فلقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، حتی بدت نواجزہم، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک ظاہر ہو گئے، تعجبا و تصدیقا لقولی، تعجب کرتے ہوئے اس کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے، ثم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدر، ان لوگوں نے اللہ کی تعظیم نہیں کی پوری تعظیم، والارض جميعا قبضۃ یوم القیامہ، زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، والسماوات، اور آسمان مطویات یمین، لپٹی ہوئے ہوں گے اللہ کے دائیں ہاتھ میں، سبحانہ و تعالی، توبہ توبہ پاک اللہ شریک سے، و تعالی بلند ہے، عما یشرکون، اس سے جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، وبہ قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانۃ عن قتادۃ عن صفوان بن محرز ان رجلا سأل ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کیف سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی النجوى، انہوں نے فرمایا آیا آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے سرگوشی کے بارے میں کچھ یا نہیں؟ قال، آپ نے فرمایا یدنو احدکم من ربہ، تم میں سے ایک آدمی اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، حتی یضع کتفہ علیہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اس کے شانے پر ہوتا ہے، فیقول، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عامل کذا و کذا، تو نے اس طرح عمل کیا ہے، فیقول، وہ کہتے ہیں نعم جی ہم، فیقول، اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے عامل کذا و کذا، تو نے اس طرح عمل کیا یا نہیں، فیقول، وہ کہے گا نعم جی ہم، فیقرر، وہ آدمی اقرار کرے گا، اللہ ان سے سوال کرے گا، ثم یقول، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انی سترت علیک فی الدنیا، میں نے دنیا میں تم پر پردہ ڈالا تھا، وانا اغفر لک اليوم، اور آج کے دن میں تمہیں ان گناہوں سے معافی دلاؤں گا، وقال آدم قال حدثنا شیبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا صفوان عن ابن عمر سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم باب قول اللہ تعالی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ باب اس بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تکلیماً، بار بار کلام، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کلام ثابت ہے، معتزلہ اس کے منکر ہیں۔ وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال اخبرنا حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم و موسیٰ، حضرت آدم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپس میں مناظرہ کیا، آپس میں مباحثہ کیا، تفصیلی روایت ہے مشکات میں گزر چکی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام آپس کی بحث ہو، موسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام تے تگورد اللہ تعالیٰ صفی وی نیک انسان وی، اللہ تعالیٰ فرشتو تا حکمو کو چی بابا آدم تے سجدو کا، اللہ تعالیٰ تا من اکڑی چی دا ونی نبد اپانا نخری بیتا اخوڑا اداگے دا وجہ پخبرم جنت نووتی اخبر اولاد دی مباسر، حضرت آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام توی چی تم تا ولی دا اغس دا وجنا ما تا الزام را کئی چی کم اغا تقدیر کے اللہ تعالیٰ سو لکلیو، تقدیر کے اللہ تعالیٰ لکلیو، اگرچہ اعتذار بالتقدیر جائز نہ دے، تقدیر عذر جائز نہ دے، سڑا قتل کی ہوئی مازہ کا قتل کر لے دا مرک مقرر شو زمان اللہ نانا جواب دل تدا پکارو چھو زہر شو ملک اللہ فرمائی فنسی آدم، بارحال احتج آدم و موسیٰ فقال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انت آدم، آپ آدم ہے، الذي اخرجت ذریتک من الجنہ، تو نے اپنے اولاد کو جنت سے نکالا، قال آدم علیہ السلام نے فرمایا انت موسیٰ، تو موسیٰ ہے، الذي اصطفاک اللہ برسالتی و کلامہ، جس کو اللہ نے چن لیا اپنے کلام کے ساتھ، اپنے پیغاموں کے ساتھ، بما تلومونی علی امرن، تو مجھے کیوں ملامت کرتے ہو ایسے کام کے بارے میں، قدر علیہ جو میرے اوپر مقدر کی گئی تھی، قبل ان اخلق، میرے پیدائش سے پہلے، فحج آدم و موسیٰ، حضرت آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگے جیت کے، ابھی قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع المؤمنون یوم القیامہ، جمع کیے جائیں گے ایمان والے قیامت کے دن، فیقولون، پس وہ کہیں گے، دار ہے تو مخی ترشوی دخوا
لو استشفعنا الى ربنا فیریحنا من مکاننا ھذا، اگر ہم اپنے رب کے سامنے سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں راحت پہنچائیں گے من مکاننا ھذا، اس جگہ سے. ان کا خپل رب وړاندې پکاره چې سفارش وکړو نو الله تعالیٰ به مونږه د دې مصیبت نه خلاص کړي. ویقولون لهم انت آدم ابو البشر، پس یہ لوگ کہیں گے آدم علیہ السلام سے آپ آدم ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہے. خلقک اللہ بیدہ، اللہ نے تجھے پیدا کیا اپنے ہاتھ کے ساتھ. واسجد لک ملائکۃ، اور فرشتوں نے آپ کے سامنے سجدہ کیا. وعلمک اسماء کل شیء، وعلمک اسماء کل شیء، ہر چیز کے نام آپ کو سکھائے. فاشفع لنا الی ربنا حتی یریحنا، آپ سفارش کریں ہمارے رب کے سامنے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راحت پہنچائے. فیقول لهم، آدم علیہ السلام ان سے فرمائیں گے لست هناکم، اس کے لائق نہیں ہو. فیذکر لهم خطیئته التي اصاب، ان کے سامنے ذکر کریں گے اس غلطی کو جو انہیں پہنچ چکی تھی. ادا تفصیلی روایت تھے. ابھی قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن شريك بن عبد الله قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول ليلة اسري برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس فرماتے تھے کہ وہ رات کہ جس رات میں اللہ کے رسول کو سیاحت کی گئی تھی، سیر کی گئی تھی من مسجد الکعبہ، کعبہ کے مسجد سے، وہ فرماتے انہو جاؤ ثلاثۃ نفر، آپ کے پاس 3 آدمی آ گئے. قبل ان یوحی الیہم، آپ کے طرف وحی آنے سے پہلے. ونائم فی المسجد الحرام، اور آپ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے. فقال اول، ان میں سے ایک نے کہا ایہم ہوا، یہ کون ہے؟ قال دوسرے نے کہا اوسطہم و خیرہم، یہ تمام لوگ میں سب سے بہتر ہے. فقال آخر، ان میں سے آخر نے کہا خذو خیرہم، پس تم لے لو خیرہم، اس بہتر آدمی کو. فکانت تلک اللیلہ، یہ وہی رات تھی. فلم یرم، آپ نے ان کو نہیں دیکھا. حتی تو یہاں تک کہ وہ آگے لیلۃ اخری، دوسری رات میں. فیما یرام قلبہم وتنام عینہم، ان کے دل ان کو دیکھ رہے تھے لیکن ان کی آنکھیں سوئی ہوئی تھیں. ولا ینام قلب، آپ کے دل سویا ہوا نہیں تھا. وکذالک الانبیاء، انبیاء علیہ السلام ایسے ہی ہوتے. تنام اعینہم، ان کی آنکھیں سوئی ہوئی ہوتی ہے لیکن ولا تنام قلوبہم، ان کے دل جاگے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی انبیاء علیہ السلام کی دیکھی گئی ہم بظاہر استر کی پٹھی ہوئی، داغی جڑک کولا ہوئی، داغی جڑک ہوئی بالکل. ولا تنام قلوبہم فلم یکلمہم، انہوں نے آپ سے بات نہیں کی. حتی احتملوہم، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو اٹھایا. وضعوا عند بئر زمزم، اور آپ کو رکھا زمزم کے کنویں کے پاس. فتولی منہم جبریل، پس آگے اس کے بعد ان میں سے جبریل. فشق جبریل، جبریل نے پال دے ما بین نحرہم الی لبتہم، سینے اور دل کے درمیان سے. حتی فرغ من صدرہم، یہاں تک کہ وہ فارغ ہو گئے اس کے سینے سے، وجو بھی اس کے دل سے. وغسل، اس کو دھو لیا. من ماء زمزم، زمزم کے پانی سے بھی اپنے ہاتھ سے. حتی انقى، یہاں تک کہ بالکل صاف کیا جوفو، اس کے دل کو. ثم اوتی بطست، پھر لائے گئے ایک تال من ذهب، سونے کا. فیہ تورن، فیہ اس کے اندر تورن من ذهب، سونے کا تال تھا. تو انہوں نے کیا کیا؟ محشوًا ایمانا و حکمہ، جو کہ ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا. فحشا بھی صدرہ، انہوں نے آپ کے سینے کو، آپ کے دل کو اس میں دھو لیا. ولغا دیدہ، یعنی عروق حلقہ، آپ کے جو گلے کے جو رگ وغیرہ ہے وہ سب اس میں دھو لیا. ثم اطبقا، پھر اس کو واپس رکھ دیا. ثم عرج به الى السماء الدنیا، پھر مجھے اٹھایا گیا آسمانی دنیا کی طرف. فضرب بابا من ابوابها، انہوں نے مارا دروازوں میں سے ایک دروازے کو. فنادى اهل السماء، اسمان والوں نے آواز دی. من هذا، یہ کون ہے؟ دروازے والا آواز اٹھلی چلا سوکتے. فقال جبریل، حضرت جبریل نے فرمایا. قالوا ومن معك، فقال نے فرمایا جبریل، جبریل ہے. قالوا، فرشتوں نے کہا ومن معك، آپ کے پاس کون ہے؟ قال، جبریل نے فرمایا معي محمد، میرے پاس محمد ہے. قال وقد بعث، فرشتوں نے کہا، قال جبریل نے فرمایا وقد بعث، اس آدمی نے کہا اس کو بھیجا گیا اس کی طرف. قال نعم، جبریل نے فرمایا جی ہاں، مجھے اس کی طرف بھیجا گیا. قال، فرشتوں نے کہا فمرحبا به، خوشخبری و خوشی اس کو. واہلا، مرحبا بھی واہل، یستبشر بی اہل السماء، اسمان والوں نے اس پر خوشی منائی.
لا يعلم اهل السماء اسمان والوں کو پتہ نہیں تھا بما يريد الله به الارض کیا ارادہ فرما رہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ زمین والوں پر حتی یعلم یاد تک اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلایا فوجد فی السماء الدنیا سامنے پایا آسمانی دنیا میں آدم کو فقال له جبریل علیہ السلام نے ان سے فرمایا هذا ابوک یہ آپ کا باپ ہے فسلم علیہ اس پر سلام کہیے فسلم علیہ نبی علیہ السلام پر دوانی سلام کو ورد علیہ آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دے دیا وقال مرحبا اس نے کہا خوشی ہو تجھے واہلا بیبنی خوشی ہو تجھے میرے بیٹے فنعم الابن انتم آپ کتنی اچھا بیٹے ہیں فاذا هو فی السماء الدنیا وہ آسمانی دنیا میں تھے بنہرین دو نہریں تھے یتردان جو کہ جاری تھے فقال آپ نے فرمایا ما هذان النہران یہ دو نہریں کیا ہے یا جبریل اے جبریل قال حضرت جبریل نے فرمایا هذا النیل والفرات یہ نیل و فرات ہے عنصرهما یعنی نیل و فرات کی جڑ ہے اسی سے ساری نہریں پوٹتی ہے ثم مضى به في السماء پھر وہ لے کر گیا آسمان کی طرف فاذا ہوا بنہر آخر ایک دوسرا نہر تھا علیہ قصر من لؤلؤ جس میں لولو کے محل تھے و زبرجد کے محل تھے کمل غلر و محلات ضرب یدو آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو مارا فاذا ہوا مسکون پس وہ مسک تھے اطفر بہت خوبصورت بہت خوشبودار وقال آپ نے فرمایا ما هذا یا جبریل یہ کیا ہے یا جبریل دس شرح جبریل قال جبریل نے فرمایا وهذا الكوثر یہ وہ کوثر ہے الذي خباك لك ربك جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چھپا کر رکھا ہے ثم عرج به الى السماء الثانية پھر اس کو لے کر گیا دوسرے آسمان کی طرف وقالت الملائکۃ له مثل ما قالت له الاولى فرشتوں نے ان سے کہا وہ بات جو پہلے کہی تھی کہ کون ہے انہوں نے فرمایا جبریل امام معاک تیرے ساتھ کون ہے کہنے لگے محمد من هذا کون ہے یہ قال نے فرمایا جبریل قالوا فرشتوں نے کہا امام معاک آپ کے ساتھ کون ہے قال نے فرمایا محمد قال وقد بعث الیہم فرشتوں نے کہا کہ اس کی طرف آپ کو بھیجا گیا قال جبریل نے فرمایا نعم جی ہم قال وہ کہنے لگے مرحبا بی وعلا اسے خوشی ہو ثم عرج به الى السماء الثالثة پھر ان کو لے کر گئے تیسرے آسمان کی طرف وقالوا له مثل ما قالت الاولى والثانية ثم عرج به الى السماء الرابعة پھر چوتھے آسمان کی طرف وقالوا له مثل ما قال ثم عرج به الى السماء الخامسة پھر پانچویں آسمان کی طرف وقالوا له مثل ذلك ثم عرج به الى السماء السادسة پھر چھٹے آسمان کی طرف فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به الى السماء السابعة پھر ان کو لے کر گئے ساتویں آسمان کی طرف فقالوا له مثل ذلك كل سماء فيها انبياء ہر آسمان میں پیغمبر تھے قد سماهم جن کا نام ان جبریل علیہ السلام نے ان کو دے کہ یہ جبریل ہے یہ آدم ہے یہ حضرت موسیٰ ہے یہ حضرت یحییٰ ہے یہ حضرت ابراہیم ہے فاوعیت منهم ادریسا میں نے یاد کیا ان میں سے ادریس کو بالثانیہ دوسرے آسمان میں ادریس تھے وہارون فی الرابعہ چوتھے آسمان میں ہارون تھے وآخر فی الخامسہ اور پانچویں جو آسمان ہے لم احفظ اسما ہم نے اس کا نام یاد نہیں کیا دوسری روایت میں اس کا تذکرہ ہے ابراہیم فی السادسہ ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان میں تھے وموسیٰ فی السابعہ موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام چھٹے آسمان میں تھے موسیٰ علیہ السلام ساتویں آسمان میں تھے اور اس کے علاوہ دوسری روایت اس کے برعکس ہے کہ ساتویں آسمان میں ابراہیم علیہ السلام تھے بتفضیل کلام اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی اپنے باتوں کے ساتھ فقال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب اے میرے رب لم اظن میں گمان نہیں کرتا ایرفع علی آدن کیونکہ بھی میرے اوپر بلند ہوگا ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه الا اللہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا اس کی طرف جن کو صرف اللہ ہی جانتے تھے حتیٰ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیٰ جا سدرۃ المنتہا یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا کے پاس آگئے ودن الجبار رب العزہ اور جبار جو کہ عزت والے اس کے قریب ہو گئے فتدلى حتى كان منه قاب قوسين پس وہ نیچے آ گئے پس وہ قریب ہو گئے دو کمانوں کے برابر آواز نہیں یاد دینہم زیاد دلندی دے دو کمانوں برابر فاوحى الله إليه فيما يوحي الله 50 صلاة على أمتك اللہ نے ان کی طرف وہی فرمائی جو وہی اللہ نے فرمائی 50 نمازیں مقرر کی آپ کی امت پر کل یوم و لیلہ ہر دن اور ہر رات میں ثم هبط پھر آپ نیچے آ گئے حتی بلغ موسیٰ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب پہنچے
فاحتبسه موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو روکا، فقال فرمایا محمد، اے محمد، ماذا عہد الیک ربک، آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا وعدہ کیا؟ قال نے فرمایا عہد الیہ 50 صلاۃ کل یوم و لیلہ، ایک دن اور ایک رات میں 50 نمازیں فرض فرمائی، پیش پاؤ رس کی 50 منزل فرض کری دی۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان امتک لا تستطیع ذلک، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکتی، فرج واپس لوٹ جا، فلیخفف عنک ربک، چاہیے کہ آپ کا رب تخفیف فرمائے اس سے۔ اللہ، فالتفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جبریل علیہ السلام کی طرف توجہ فرمایا، کانہ یستشیر فی ذالک، آپ گویا کہ جبریل علیہ السلام سے اس بارے میں مشورہ طلب کرتے تھے۔ فاشار الیہ جبریل، جبریل علیہ السلام نے ان کی طرف مشورہ اشارہ کیا، ان نعم کہ جی ہاں، اذا شئت، اگر ان شئت، اگر آپ چاہیں، فعلا به الی الجبار، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے پاس چلے گئے۔ فقال وہو مکانہم، انہوں نے کہا حال یہ اللہ اپنے جگہ میں تھے، یا رب، اے میرے رب، خفف عنا، ہمارے اوپر تخفیف فرما، فإن امتی لا تستطیع ھذا، میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، فوضع عنہ 10 صلوات، 10 نمازیں اور کم ہوگی، 40 ہوگی۔ ثم رجع الی موسیٰ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی طرف واپس لوٹے، فاحتبسہ، بس انہوں نے آپ کو روکا۔ فلم یزل یردد موسیٰ الی ربہ، ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام آپ کو لٹھاتے تھے اپنے رب کی طرف۔ 40 رہ گئے تو موسیٰ نے فرمایا اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے، پھر واپس چلے گئے، 10 اور کم ہو گئے، 30 رہ گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واپس چلے جا، واپس چلے گئے، 10 اور کم ہو گئے، 20 ہو گئی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واپس چلے جا، واپس چلے گئے، 10 اور کم ہو گئے، 10 ہو گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واپس چلے جا، تو پھر 5 اور کم ہو گئی، 5 نمازیں رہ گئی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کی طاقت بھی نہیں رکھ سکتی، میری امت پر 2 نمازیں فرض تھی، وہ ان کو صحیح طریقے سے نہیں ادا کر سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حیا آتا ہے کہ میں دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ فلم یزل یردد موسیٰ الی ربہ حتی صارت الی 5 صلوات، ثم احتبسہ موسیٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو روکا، عند الخمس، 5 نمازیں جب رہ گئی، فقال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا محمد، اے محمد، واللہ اللہ تعالیٰ کی قسم، لقد راودت بنی اسرائیل قومی علی ادنی من ھذا، میں لے کر آیا تھا بنی اسرائیل کے پاس اس سے کم نمازیں، تو وہ کیا ہو گئے، فضعفوا، وہ کمزور پڑ گئے، فترکوا، انہوں نے اس نماز کو چھوڑ دیا، فامتک اضعف اجسادا، تمہاری امت جسم کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، وقلوبا، دل کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، وابدانا، بدن کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، وابصارا، دیکھنے کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، واسمعا، سننے کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، فرج، واپس لوٹ جا، فلیخفف عند ربک، فلیخفف عنک ربک، چاہے کہ تمہارا رب تمہارے اوپر تخفیف فرمائے۔ کل ذالک یلتفت، کل ذالک یلتفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی جبریل لیشیر علیہم، ہر مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوتے تھے جبریل علیہ السلام کی طرف کہ ان سے مشورہ کریں، ولا یکرہ ذلک جبریل، جبریل اس کو ناپسند نہیں سمجھتے تھے۔ ورفع عند الخامسہ، 5ویں نماز کے وقت آپ نے ان کی طرف نظر کی، فقال، اس نے کہا یا رب، اے میری رب، ان امتی ضعفاء، میری امت کمزور ہے، اجسادہم وقلوبہم واسمعہم وابدانہم، سارے جسم ان کے کمزور ہے، بدن کمزور ہے، فخفف عنا، ہم سے تخفیف فرما۔ قال الجبار، اللہ نے فرمایا یا محمد، اے محمد، قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبیک وسعدیک، قال، اللہ نے فرمایا انہ لا یبدل القول، تبدیل نہیں ہوتی بات لدے میرے پاس، کما فرضت علیک، جس طرح میں نے فرض کیا آپ پر، فی ام الکتاب میں، کہ فکل حسنۃ، ہر نیکی بھی 10 امثال ہے، 10 گناہ ہے، تو جو آدمی یہ 5 نمازیں ادا کریں گے، فی 50 فی ام الکتاب، قرآن مجید میں یہ 50 لکھی جائے گی، یہ 5 علیک، یہ آپ پر 5 ہے لیکن ثواب 50 کا ملے گا۔ فرجع الی موسیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹے، فقال، نے فرمایا کیف فعلت، تو نے کیا کیا؟ فقال، آپ نے فرمایا خفف عنا، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے تخفیف فرمایا، اعطانا بکل حسنۃ 10 امثالها، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بکل حسنۃ، ہر نیکی کے بدلے میں 10 گنا بدلہ دیا۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قد واللہ، قسم پہ اللہ، راودت بنی اسرائیل علی ادنی من ذلک، میں نے
مشاہدہ کیا، تجربہ کیا بنی اسرائیل پر اس سے کم نمازوں میں، فترکو بس انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، ارجع الی ربک اپنے رب کے پاس واپس لوٹ جا، فلیخفف عنک اذن تاکہ تم سے تخفیف کرے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا موسیٰ قد واللہ اللہ کی قسم استحییت من ربی میں اپنے رب سے حیا کرتا ہوں، مما اختلف الیہ کہ بار بار آپ کے پاس چلے جاؤ۔ قال فابت بسم اللہ اللہ نے فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ اتر جا، فاستيقظ آپ جاگ گئے، وہ فی المسجد الحرام آپ مسجد حرام میں تھے، نہیں جاگتے ہوئے مسجد حرام میں تھے، سحر شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے نظام معراج منامی نہ ہو، زیادہ خوب نہ ہو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پویخہ باندھی تلے اچرتا بیت المقدس تا اور بید آغی زینا دو اسمانونو سیاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرو ندام منامی معراج نہ ہو۔ وہ پسی بے باب دے باب کلام رب مع اہل الجنہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے ساتھ بھی کلام کیے، اللہ تعالیٰ جنتیان سرم کلام کر لے تب انشاءاللہ سباب ہے۔